دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سن سمیٹ لو تنے داغ لٹا دیا، میرے چارہ گھر کو نوید و صف دشمناں کو خبر کرو، جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ دوستو ساتھیو، میرے معزز مہمانان گرامی اور میرے ٹریڈ یونین کے ساتھیوں، آج جس شخصیت کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ شخصیت جو ہے ہماری پارٹی کے سابق سیکریٹری جنرل اور ٹریڈ یونین رہنما، اور آج کے دن ان کو اس لیے بھی یاد کر رہے ہیں کہ آج کا دن اس شخصیت کا دن ہے پورے سندھ میں، پوری دنیا میں، جو انہوں نے کہا کہ عالم سب آباد کریں، اس مناسبت سے بھی دنیا کے مزدور ہو ایک ہو جاؤ اور عالم سب آباد کریں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے حوالے سے بھی ہم اس جو ہے دن کو مناتے ہیں۔ دوستو ساتھیو، ابھی ہمارے دوستوں نے بہت ساری باتیں کی جو کہ بہت سراسر باتیں تھی، لیکن ایک آپ کو جو میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد دنیا کے سرمایہ داروں نے سب سے پہلے جو وار کیا وہ ٹریڈ یونین لیڈرشپ پر کیا، پوری دنیا میں، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں۔ اس طرح انہوں نے اسپرے کیا جس طرح ہم ایگریکلچر میں جو زراعت جو فصل ہوتی ہے اس پر جو پیسٹیسائڈ میڈیسن اسپرے کرتے ہیں کوئی اس کو جیت نہ لگ جائے، اس طرح اسپرے کیا، ان کو ایسا کرپٹ کر دیا کہ اینجیوٹک جو ہے این جی او طرز پر جو ہے ان کو مراد دی گئی، ان کی ذہن سازی کی گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ٹریڈ یونین کا شیرازہ بکھر گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نظریاتی طور پر انقلابی لوگ تھے، میں صرف اپنے ہی ملک میں اور اپنے پڑوس ملک میں بات کروں گا، ہندوستان اور پاکستان میں جو نظریاتی طور پر رچ تھے، مینٹلی رچ تھے، وہ لوگ کھڑے رہے۔ اسی جب اسپرے ہو رہا تھا پوری دنیا کے ٹریڈ یونین لیڈرز پر، اس وقت بھی وہ کھڑے رہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے، اسی سوویت یونین کے انہدام کے بعد تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب ٹریڈ یونین لیڈر ہندوستان میں کہتا ہے ہندوستان بند، تو ہندوستان بند ہو جاتا۔ یہ صرف ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ کر کے دکھایا کہ ہندوستان بند ہو گیا۔ اور ایسی ہی تاریخ کامریڈ مولا بخش نے کی جب وہ فیڈریشن آف آل پاکستان سیمنٹ یونینز کا چیئرمین تھا، صدر تھا، بعد میں صدر بنا، تو انہوں نے اپنی فیکٹری میں ایسی کوئی مثال علاوہ غریب وال سیمنٹ فیکٹری کے کوئی ایسی مثال کوئی دے سکتا ہے ٹریڈ یونین کا، تو میں اسے سلام کرتا ہوں کہ جہاں 13 روپے من آٹا ملتا تھا اور 2 روپے کلو دال کے حساب سے ملتی تھی، ہائیسٹ سیلری تھی، سیمنٹ انڈسٹریز کی ہائیسٹ سیلری تھی، اتنی بڑی سیلری پی آئی اے میں نہیں تھی، اتنی بڑی سیلری اسٹیل مل میں نہیں تھی، اتنی بڑی سیلری پاکستان ریلوے میں نہیں تھی، نہ ہی او جی ڈی سی ایل میں تھی۔ میں زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کا میں ملازم تھا، میں 2000 میں جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیپ میں یہ سکندر جتوئی نہیں وہ خریدی ہے، وہ جب بند ہوئی فیکٹری تو میری اس وقت 46,000 روپیز میری سیلری تھی، صرف سیلری، اور دوسری مراد الگ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جن ٹریڈ یونینز میں نظریاتی لوگ تھے تو ان لوگوں نے اس ٹریڈ یونین کو بچا کے رکھا اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرتے رہے۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہم ٹریڈ یونین کر ہی نہیں رہے۔ ٹریڈ یونین ایسے تھوڑی ہوتی ہے جیسے ابھی چل رہا ہے۔ ٹریڈ یونین کو سیکھنا پڑتا ہے، صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کی جو کہ اصل انقلابی ٹریڈ یونینسٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، میں بھی ٹریڈ یونینسٹ ہوں، ہمارے دوستوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یونین رجسٹر کس طرح کرانی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو آئی آر اے 2013 ہے وہ ابھی انگلش میں، وہ بلا شک وہ ٹھیک ہے،
ٹریڈ یونین کا جو ہے وہ لیڈر ان پڑھ بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے سندھی میں تھا اور اردو میں بھی تھا، لیکن آج وہ انگلش میں ہے۔ اس کتاب کو ہمارے دوستوں نے کبھی نہیں دیکھا، کیوں؟ اگر ہم اس کتاب کو دیکھ لیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس IRA میں کتنے جو ہے قانون ہے، کتنی شکیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے بابا یار سوچے وکیل کے گول۔ اب وکیل کے پاس جب جاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وکیل جو ہے وہ ہر سائل کو جو ہے نا وہ لڑکا دینے کی بات کرتا ہے، بابا تو پھر چھوکرو جان دو، باقی لڑکی دیکھو ہے نا تمہارے یہاں پیدا نہیں ہوگا، تمہارے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں خود جاننے والا ہوں تو میں وکیل کے پاس کیوں جاؤں؟ میں 33 میں جاتا ہوں، EOBI کی 33 میں لیبر کورٹ میں بھی جاتا ہوں، ہمارے سینئر بیٹھے کامریڈ شر، ان کو معلوم ہے، عزیز عباسی، کامریڈ عزیز عباسی کے ساتھ کام کرتے رہے ہم لوگ، کامریڈ مولا بخش کی ہدایت پر۔ اس طرح اگر ہمارا ملاپ ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیو فیکٹری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیو فیکٹری کے مالک کی کیا حیثیت ہے؟ کیا آپ یہ دیکھیں جنرل ضیاء الحق نے روڑی سیمنٹ فیکٹری میں ہماری انقلابی لیڈرشپ کو اور یونین کو بین کر دیا تھا۔ جماعت اسلامی نے 17 دن یہاں یونین بنا کے اپنی قیادت کی، جماعت اسلامی نے، لیکن ہماری کمیونسٹ پارٹی سے ملک جو ٹریڈ یونین تھی پورے ملک میں، انہوں نے وہ غدر مچایا کہ ضیاء الحق کو وہ واپس لینا پڑا، دوبارہ جو ہے کامریڈ مولا بخش کی قیادت میں جو ہے وہ اور ابھی ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جسکانی کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے۔ بابا یہ ہمارا تمغہ ہوتا ہے سسپینڈیشن، یہ سسپینڈیشن تمغہ ہے۔ 13 سال کی سروس میں ہمارے سیکریٹری جنرل بیٹھے ہوئے، 13 سال کی سروس ذیل پاک میں 2 دفعہ ٹرمینیٹ ہوا ہوں اور 780 دفعہ سسپینڈ ہوا ہوں، چوری کے کیس میں نہیں، چوری کے کیس میں نہیں کہ چوری وہ خود کہتا تھا بابا کمیونسٹ پارٹی سے آئی چھاپے نہیں گئے یار جمع خراب ہے سکندر نے تو بابا چوری کر چھار پاڑی دے، تو میں یہ کہتا تھا اگر چوری کروں گا تو تیرے سامنے اس طرح بات کروں گا، تیری شکل ہے۔ اور اس نے سیکورٹی آفیسر جو حاضر سروے میجر تھا، میجر امان اللہ، اس کو اپائنٹ کیا کہ سیدھا کریں ان کو، اس نے سیدھا کیا، کامریڈ انہوں نے سیدھا کیا اس نے، لیکن جب وہ کمیونسٹ پارٹی ضلع حیدرآباد کے سیکریٹری کے سامنے آیا تو اس نے پھر اس میجر کو سیدھا کیا، اس میجر کو ایسا سیدھا کیا کہ اس نے معافی مانگی، ہمارے پاس پڑی ہے کمیونسٹ پارٹی کے پاس کہ بابا معافی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلابی لوگ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے جو فلیگز ہیں، اگر چاچا مولا بخش ہوتا اور ہم اس کی ٹیم میں ہوتے تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ اس فلیٹ میں وہی لوگ مزدور بیٹھتے ہیں جن کا حق ہے، اس کو خود لے جا کے بیٹھا دے تاکہ پی جی بادشاہیہ خورشید شاہ جی پی جی بادشاہیہ خورشید شاہ کے روند ہوا، خورشید شاہ میں کیڑی طاقت ہے، وہ تاسانو ملازمہ، وہ ملازم آیا سنو وہ بورڈ میں کھند ہوا، اسان سا بورڈ میں کھند ہوا، انہیں میں طاقت آئے، طاقت مزدوران میں آئے، جسکانی کے بھی میں چاہاں تو مزدوران کے منظم کر ایک پان وچھندا، ایک سسپینڈیشن لیٹر پان وچھندا، اچھی تانے کر اچھا دا بابا معافی 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 کسی صورت بھی میں کوئی انٹلیکچوئل باتیں نہیں کروں گا، کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو کامریڈ مولا بخش کی جو یاد میں ہم پروگرام بنا رہے ہیں تو کامریڈ مولا بخش جیسی بات کروں گا، اس لیے کہ ہم نے اس پوسٹ کے لوگ ہیں، اس سیٹ کو سنبھالنا ہے، تو اس سیٹ کو سنبھالنے والا آدمی نہ خورشید شاہ سے کرتا ہے نہ آصف منیر سے کرتا ہے۔ یہ نوکر یہ ملازم، ان نوکر اور ملازموں سے ڈرنے والے لوگ وہ پھر ایسی دلالی کرتے ہیں جیسے سائن نے کہا،
انکار ہے، بالکل انکار ہے. آصف منیر کو بھی انکار ہے، اس یہاں کے ڈی سی کو بھی انکار ہے، یہاں کے وہ جو ڈیلی ویجز پر وزیر اعلیٰ بنا اس کو بھی انکار ہے. نہیں مانتے تمہارے. پیپلز پارٹی والے لوگ پنجاب سے آواز اٹھی ہے. نیر بخاری جانتے ہوں گے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. نیر بخاری بابا اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تو ہم باہر نکلیں. تو شکل سے باہر نکلیں، تم باہر نکلو گے. کمیونسٹ پارٹی اور اس کا اتحادی اور اس سے ملک جو فیڈریشن سے جو سندھاری کمیٹیاں وہ نکلے گی، ان کے بعد تو 90 دن میں کرانا پڑے گا الیکشن. بالکل ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ 90 دن میں آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس پر تمہیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود 90 دن کے الیکشن کے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو بھی نشانہ بنائیں گے، نون لیگ کو بھی نشانہ بنائیں گے، وہ ڈیزل کو بھی نشانہ بنائیں گے. اور جو اس ملک میں امریکہ اور انٹرنیشنل جوس فاؤنڈیشن کا لاڈلا جو اندر اٹک میں پڑا ہوا ہے اس کے خلاف بھی بات کریں گے. یہ سب دلال ہیں، دلال. ان دلالوں کو ایکسپوز کرنا ہے، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اس کے دلال ہو، ان کو بھی ایکسپوز کریں گے. کمیونسٹ پارٹی کا کام یہ ہے، کمیونسٹ پارٹی کے فرینڈز کا کام یہ ہے کہ دلالوں کو ایکسپوز کریں گے، ایکسپوز کریں گے، ایکسپوز کریں گے. آخر میں ستمگر تم سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تم سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک.